غزہ میں 18,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ اسرائیل کا جائز سیلف ڈیفنس ہے؟ اسرائیل اپنے خلاف سلامتی کونسل کارروائی سے تحفظ انجوائے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، کسی کو آزاد زندگی گزارنے سے روکا جائے گا تو وہ رد عمل دے گا۔ کھلے آسمان والی جیل میں قید کر کے قتل عام ہو تو رد عمل آئے گا، پھر اس کا رد عمل بھی ویسے ہی ہوگا جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ منیر اکرم کا کہنا تھا غزہ پر 25 ٹن سے زائد بارود برسایا جا چکا ہے، یہ ان ایٹم بم کے برابر ہے جو ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 200 فلسطینی شہید۔ رفح میں اسرائیلی طیاروں نے 2 گھروں کو نشانہ بنایا، 24 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل۔ خان یونس میں ایک گاڑی پر میزائل سے حملہ، 7 مسافر شہید ہو گئے۔ بیت الحنون میں اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے 2 اسکول تباہ کر دیے گئے۔ بم برسانے کے بعد صہیونی فوجیوں نے جشن منایا۔ کمال عدوان اسپتال پر حملہ، 2 خواتین شہید۔ العودہ اسپتال میں فائرنگ سے سینئر سرجن شہید ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 25 جوان مادر وطن پر قربان۔ درابن میں دہشت گرد حملے کے 23 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران اور جوانوں کی شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 6 دہشت گردوں نے درابن میں بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی۔ عمارت گرنے سے 23 اہلکار شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈی آئی خان میں مختلف آپریشن، 27 دہشت گرد مار دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے درہ زندہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کلاچی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران 2 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ڈی آئی خان دہشت گردی، پاکستان کا اخوان عبوری حکومت سے احتجاج۔ اخوان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا نئے حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے ایک دہشت گرد گروپ کے ذریعے قبول کی۔ تمام دہشت گرد گروپوں اور ان کے پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کا اخوان عبوری حکومت سے واقعے کی عوامی سطح پر مذمت کا بھی مطالبہ، کہا پاکستان کے خلاف اخوان سرزمین کے مسلح استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ برطانیہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا ٹویٹ، میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے ظاہر یکجہتی۔ بھارت کے لیے بڑا سفارتی جھٹکا، امریکی صدر بائیڈن نے طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ مودی سرکار نے امریکی صدر بائیڈن کو یوم جمہوریہ پر بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر صدر بائیڈن نے دورہ منسوخ کیا۔ بھارت نے امریکی صدر کا دورہ منسوخ ہونے پر سبمٹ ملتوی کر دی۔ جج صاحب اور پروسیکیوشن کا پورا زور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سائفر ٹرائل میں چارج فریم ہو جائے۔ پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا، سارے کا سارا ٹرائل کالعدم قرار ہوا، مگر جو غلطیاں پہلے کی جا رہی تھیں آج تمام کی تمام وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی جا رہی۔ سائفر کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جج نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف دیا، میرٹ پر جس کا جو حق بنتا ہے دیا جائے گا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جلد بازی اور عجلت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ جج نے کہا کوئی پوائنٹ بتا دیں کہاں جلدی ہوئی یا عجلت دکھائی، جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے۔ پروسیکیوٹر نے کہا عدالت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مکمل کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا، سزا کے خلاف سابق وزیر اعظم کی اپیل منظور۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، دستاویز کو درست مان لیا جائے تو ثابت نہیں ہوتا نواز شریف کا العزیزیہ اور میٹل سے کوئی تعلق ہے۔
واجد زیاد تو خود مان رہا ہے کہ ملکیت ثابت کرنے کا ثبوت نہیں، مفروضے پر تو کبھی سزا نہیں ہوتی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ شہباز شریف کا بڑے بھائی کی بریت پر ٹویٹ، لکھا بریت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جلد ان کی قیادت میں پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور واپس آئے گا۔ اعظم نصیر تارڑ نے کہا نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی، آج عدالت سے سرخرو ہوئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا جعلی مقدمات کی حقیقت عوام کے سامنے آ گئی۔ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے، فیبری 8 پہ الیکشن تو نہ ہوتا۔ فیصلہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سنا دیا ہے، پتھر پہ لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشن ہوگا۔ فیبری 8 کو ایسا سرپرائز دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہے۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے۔ میاں صاحب نے الیکشن آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہم جدوجہد کریں گے، ایسا سرپرائز دیں گے کہ رائیونٹ یاد رکھے گا۔ بلاول بھٹو کی گجرانوالہ کی سٹیج سے تیر اندازی، نواز شریف بھی نشانے پر، کہا کسی کا حق نہیں کہ وہ کسی کو 5ویں مرتبہ وزیراعظم بنا دے، وزیراعظم بننے کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا تو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے اسے اکثریت دلائی۔ بولے سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کی سماعت تاریخی موقع ہے۔ بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت، جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا حقائق کی بنیاد پر فیصلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظرثانی بھی خارج ہو چکی، ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیں کیس میں قانونی سوال کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ساتھی جج نے انتہائی اہم نوعیت کے 2 سوالات اٹھائے ہیں، ایک آئینی اور دوسرا فوجداری، اس پر عدالتی معاونت کی ضرورت پڑے گی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا نسیم حسن شاہ نے ٹی وی انٹرویو میں تسلیم کیا ان پر دباؤ تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا فیصلے میں 3 جج اور بھی تو تھے، جو کچھ جسٹس نسیم حسن شاہ نے انٹرویو میں کہا کیا اسے قانونی سوال بنایا جا سکتا ہے؟ The last time when the matter was fixed in court was on 12th of November 2012, but unfortunately thereafter the matter was not fixed in court and has remained pending. بدقسمتی سے ذوالفقار بھٹو کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس 11 سال سے سنا ہی نہیں گیا، اس ریفرنس میں فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارک سماعت جنوری تک ملتوی کر دی۔ مختصر حکم نامے میں کہا ہائی کورٹ کا عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جائے گا کہ قتل کیس براہ راست کیسے سنا۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دورا پٹیل کے انٹرویوز کے مکمل ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیے۔ میدان بالکل خالی ہے، انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے، اس کے بعد بھی اگر تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے تو یہ میرا قصور نہیں۔ آج اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے، العزیزیہ کیس میں نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، پھر اس وقت وہ فیصلہ غلط ہوا تھا۔ میدان بالکل خالی ہے، نواز شریف نے تنہا دوڑنا ہے، نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے تو ماضی میں فیصلہ غلط ہوا تھا۔ فیصل بابجا کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا ماضی میں غلط فیصلہ کرنے والوں کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ بھٹو کا قتل 50 سال بعد مانا جا رہا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اب بات ہوگی نظام کو بدلنے کی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی کارروائی پر یقین نہیں، ان کا مقصد واضح پہلے سے طے شدہ ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کا چیف جسٹس اور ججز کے نام خط، لکھا گوشواروں میں ظاہر اثاثوں پر سوال کیا گیا، کیا چیف جسٹس اپنے غیر ظاہر اثاثوں سے متعلق استثناء رکھتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیق شکایت پر کارروائی شروع کی، کونسل اراکین نے جانبداری تعصب برتا، ذلت آمیز سلوک کیا، جسٹس فائز عیسیٰ کا طرز عمل تعصب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
کونسل کی جعلی کاروائیاں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، معاملے کو آخر تک دیکھوں گا۔ سپریم کورٹ بینچز کی تشکیل کا معاملہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الحسن کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، آپ نے تحفظات کے لیے مجھے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے۔ خط ملنے پر فوری آپ سے انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس آپ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ ہمارے ساتھیوں کا خون بہنا شروع ہوا ہے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اگر لیڈرشپ انوالو نہیں ہے تو اپنے نیچے کے لوگوں کو لگام دیں۔ MKM سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو زرداری اس جنم میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ لڑنا نہیں چاہتے مگر ہم لڑنا بہت اچھا جانتے ہیں۔ ہم سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو اس جنم میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے ساتھیوں کا خون بہانا شروع ہو گیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی لیڈرشپ اس میں ملوث نہیں تو اپنے نیچے والوں کو لگام دے۔ مچھر کالونی میں گزشتہ روز فائرنگ سے جاں بحق MKM کارکنوں کی نماز جنازہ ادا۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، انیس قائم خانی کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور ریاست سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ میر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، اس بار پیپلز پارٹی لوگوں کو بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ مرتضی وہاب کا رد عمل، بولے جماعت اسلامی کو مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ پسند نہیں تو بیان کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اپنے نمبرز پورے کر لیں، لگ پتہ جائے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے ہیرا کالونی کے گھر میں فائرنگ، 4 افراد قتل، مقتولین میں ماں، باپ، 3 سالہ بچہ اور نانی شامل۔ فائرنگ کی آواز سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ایبٹ آباد کے علاقے نواں شہر میں گھر میں گیس لیکیج سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ماں اور 4 کمسن بچوں کی موت گیس کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ والد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کرنے والے گروہ کے 3 کارندے گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں ڈاکٹر شہباز ملک، مرکزی ملزم ایجنٹ شہزاد اور سونا مسیح شامل۔ FIA کی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ساتھ کارروائی۔ ملزمان معمولی رقم کے بدلے سادہ لو افراد کے گردے نکال کر مہنگے داموں بیچتے تھے۔ زیادہ تر آپریشن ٹیکنیشینز کرتے تھے۔ موجودہ سیٹ اپ 2 سال جاری رہنا چاہیے۔ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم سے کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں تاجروں کی اکثریت نے نگراں سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے چند روز قبل پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کا دورہ کیا تھا۔ سعودی کمپنی ارامکو آئل کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری، گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے 40% شیئرز خرید لیے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ کمپنی کی پاکستانی فیول ریٹیل مارکیٹ میں یہ پہلی سرمایہ کاری ہے۔ گو کمپنی کے ریٹیل سٹیشن کے ذریعے ارامکو اپنی ریفائنڈ مصنوعات فروخت کرے گا۔ پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ کل سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کے لیے شاہینوں کی بھرپور تیاریاں، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ کی مشقیں۔ آف اسپنر ساجد خان آسٹریلیا روانہ۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو نک ہاکلے کہتے ہیں پاکستان سے سیریز کے لیے پرجوش ہیں۔ دونوں ٹیموں نے آخری مرتبہ پاکستان میں بہترین ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی۔ انڈر 19 ایشیا کپ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ افغانستان کو 83 رن سے شکست دے کر فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ 304 رنز کے جواب میں افغان ٹیم 220 رنز بنا سکی۔ عبید شاہ کی شاندار بالنگ، 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کر کے 303 رنز بنائے۔ شاہزیب خان نے 79، ریاض اللہ نے 73 رنز اسکور کیے۔ اوپننگ بیٹر شامل حسین نے 75 رنز کی تیز اننگ کھیلی۔
اونچا قد، ہاتھ میں دم، رفتار جاندار، بالنگ شاندار، فاسٹ بالرز کی فیکٹری پاکستان سے ایک اور ٹیلنٹ سامنے آ گیا۔ 6 فٹ 8 انچ قامت کے محمد ذیشان نے انڈر 19 ایشیا کپ میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ذیشان کا کہنا ہے قد وراثت میں ملا، بالنگ گاؤں میں کھیل کر ہی سیکھی، شعیب اختر اور ایمبروز پسند ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں۔ اور محمد شبیر نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کراچی گولف کلب میں انعقاد۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کھیلوں کا فروغ ایک صحت مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نیول چیف نے چیمپئن شپ کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔